السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر یوسف زئی چینل کو۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 26 دسمبر بروز جمعرات 2019 کو جو سورج گرہن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ اس سورج گرہن آیا ہوتا کیوں ہے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا سورج گرہن نقصان پہنچا سکتا ہے یا نفع دے سکتا ہے، دو سوالات ہو گئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کیا اس سورج گرہن سے حاملہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو دوستو آج کی ویڈیو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 26 دسمبر کو پاکستان میں، جنوبی پاکستان میں خاص کر، اور کراچی میں، کیونکہ کراچی ہو گیا اور گوادر سائٹ ہو گیا، وہاں پر موجود ہے دریا، تو یہ سورج گرہن جو ہے لگ بھگ صبح 8 بجے یا 8:15 کے آس پاس شروع ہوگا اور صبح ہی 10:30 بجے تک تقریباً یا 10:15 بجے تک تقریباً یہ سورج گرہن رہے گا۔ تو اس کی جو درمیانی اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے 2 سے 2.5 گھنٹے، اور یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ سورج گرہن اس سے پہلے اتنی شدت سے 1999، تو اتنے 20 سال بعد یہ پھر سے ہو رہا ہے اور شدت کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت شدت سے ہوگا اس مرتبہ، 26 دسمبر 2019 بروز جمعرات کو۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ زیادہ تر اس کا جو اثر زیادہ تر رونما ہوگا، یعنی اس کا جو زیادہ تر اندھیرا وغیرہ وہ ہوگا سمندری علاقوں کی طرف، جیسے یہاں پر سیویو سائٹ ہو گیا، دو دریا ہو گیا، اور گوادر سائٹ میں، یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات اس سورج گرہن کے حوالے سے جو بہت اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا سورج گرہن نقصان پہنچا سکتا ہے، کیا سورج گرہن فائدہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو دوستو یہ سورج گرہن اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اپنے بندوں سے، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ سورج جسے جو روزانہ صبح چڑھتا ہے اور اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے، جس طرح اس سورج کی خوبصورتی کو ہم نے کھینچا اور لیا، بالکل اسی طرح روز محشر ہم سب چیزوں کی خوبصورتی کو لے لیں گے اور قیامت برپا کریں گے۔ ایک تو اس طرف اشارہ ملتا ہے، اور دوسرا اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، کہ جس نے آج اس سورج کو، جس نے سورج کو خوبصورتی دی اور چاند کو چاندنی دی، آج وہ رب ذوالجلال جب اس سے خوبصورتی چھین سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں کہ کل کلاں کو وہ قیامت برپا کرے۔ دوسری چیز اس موضوع کے متعلق یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے گناہوں سے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جب مخلوق حد سے زیادہ گناہ کر جائے اور گناہوں میں تجاوز کر جائے، تو اللہ تعالیٰ ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال یہ کر سکتے ہیں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرف تاکید ہوتی ہے کہ بھائی کہ یہ جو سورج گرہن ہو رہا ہے اس سے تم عبرت حاصل کرو، اور اس سورج گرہن کے حوالے سے دوسری بات کہ اس سورج گرہن کو دیکھ کر استغفار کرو، اور اس سورج گرہن کو دیکھ کر یہ سوچو کہ آنے والا وقت اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کیا سورج گرہن یا سورج جو اس کو گرہن لگتی ہے یہ نفع دے سکتا ہے یا نقصان۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ احادیث میں آیا ہے اور روایات سے معلوم چلا ہے کہ اس سے یہ کسی کو نقصان اور نفع نہیں دے سکتی، کیونکہ نفع نقصان دینے والی ذات وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کے خالق ہیں اور مالک ہیں، وہی نفع دیتے ہیں وہی نقصان دیتے ہیں۔
تو بات تو یہ ہو گئی کہ یہ سورج گرہن نفع نقصان بالکل نہیں دے سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے ذریعے کسی کو نقصان ہو جائے، مگر اس میں یہ نہ سوچا جائے کہ ہاں یہی سورج گرہن ہے جس نے اس کو نقصان دیا. کیونکہ جس دن آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم انتقال فرما گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ انتقال فرما گئے تھے تو اس دن یہ سورج گرہن ہوا تھا. تو لوگوں نے اس سے یہ بات ثابت کی اور دلیل پکڑی کہ ہاں سورج گرہن سے آپ علیہ السلام جیسی ہستی کی جب اولاد دنیا سے جا سکتی ہے تو یہ نقصان دے سکتی ہے، بلکہ یہ بات بالکل نہیں ہے. ان کی موت جو ہے وہ تقدیر پر تھی، اور سورج گرہن وہ اس دن آ گئی جس دن ان کی موت تھی. تو یہ نہ کہا جائے کہ سورج گرہن کی وجہ سے ان کو موت ہوئی ہے. سب سے آخری بات اس موضوع کے متعلق جو بہت اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواتین کے متعلق یہ بات ہے، وہ ان کے بارے میں مشہور ہوا ہے کہ جب ان کا حمل ہوتا ہے تو سورج گرہن کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے. تو دوستو اس سے پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ سورج گرہن کسی کو نقصان نہیں دیتا، کیونکہ خالق حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ نقصان نفع دیتی ہے. بعض خواتین کا اس سورج گرہن کے متعلق یہ تجربہ رہا ہے کہ جب سورج گرہن کے وقت وہ لوگ جب حاملہ ہوتی ہیں اور وہ باہر نکلتی ہیں یا پھر سورج گرہن کو دیکھتی ہیں تو ان سے ایک تو یہ ہے کہ ان کی اولاد مطلب جو حمل ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور دوسری بات ان کی یہ مشہور ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ یا بچی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ بچہ مطلب چند مہینوں کے لیے رہتا ہے یا پھر اس کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے. تو یہ بات سراسر خواتین کا تجربہ رہا ہے، مگر اس بات کو یہی سمجھ لینا کہ ہاں واقعی سورج گرہن سے خواتین کو حمل جو ہے نا وہ زائل ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. کیونکہ حمل ٹھہرانے والی ذات اللہ کی ہے اور حمل گرانے والی ذات اللہ کی ہے. اس پر یہ کہنا کہ یہ سورج گرہن کی وجہ سے حمل گر گیا، یہ بات بالکل غلط ہے. سورج گرہن بذات خود ایک ایسی طاقت نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے کہ وہ انسان کے ساتھ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور سورج گرہن کوئی ایسی ایک خلائی طاقت نہیں ہے کہ جو ہر چیز کو، یا پھر جنات کی طاقت نہیں ہے کہ جو ہر چیز کو نقصان دے دے، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ذہن سے نکالنا چاہیے. یہ کفار کے نظریے تھے، اور جو اس سے پہلے غیر مسلم تھے یہ ان کے نظریے تھے، اور جو ملحدانہ سوچ والے تھے یہ سب ان کے نظریے ہیں کہ سورج گرہن انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. آپ ذہن میں صرف یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی سب کچھ کرنے کے مالک ہے اور قادر ہے. جب آپ نے ذہن میں یہ چیز رکھ لی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات انسان کو نقصان یا نفع نہیں دے سکتی. تو بالکل اسی طرح ہاں اب یہ بات جو ہے جو بعض خواتین نے کہا ہے کہ ہمیں تجربہ رہا ہے، تو ایک حد تک ان کی بات میں اتنا وزن ہے کہ ان کے ساتھ جب ہوا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے. ذہن میں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہاں واقعی اس سے کچھ ہوتا ہے. احتیاط ضروری ہے، احتیاط کرنی چاہیے. بچوں کو نہیں نکلنا چاہیے اس معاملے میں، بوڑھوں کو نہیں نکلنا چاہیے، حاملہ خواتین کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور اس کا جو ہے نا وہ کیا نام ہے، اس کی ایک سائنسی ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کی کچھ شعاعیں ہوتی ہیں جو نارمل انسان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. یہ کچھ سائنسی باتیں تھی اور کچھ دینی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عمیر یوسفزئی کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.